السلام علیکم دوستو. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور ہم نے کیوں الگ وطن کا مطالبہ کیا. تو اس کا جواب ویسے تو تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں درج ہے، لیکن بھارت کے اندر جو پالیسیز ہیں اور جو ان کا رویہ ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی وقتاً فوقتاً ہمیں یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ آزادی کا مطالبہ ہم نے کیوں کیا تھا اور اس کے محرکات کیا تھے اور وہ کس حد تک درست تھا یہ مطالبہ. ایک ایسا ہی واقعہ 9 نومبر کو پیش آیا جب شعبہ اردو، بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے ایک ویبینار کا انعقاد کیا جس کا موضوع تھا کہ اردو بحیثیت مادری زبان، مسائل اور افکارات. اور اس ویبینار کے حوالے سے جب انہوں نے ایک پوسٹر تشکیل دیا تو اس پر علامہ محمد اقبال کی تصویر شائع کی گئی. ظاہر ہے یہ 9 نومبر کو تھا اور 9 نومبر ان کا یوم پیدائش بھی ہے، تو اس حوالے سے یہ ویبینار ارینج کیا گیا اور ان کی تصویر لگائی گئی. لیکن جیسے ہی یہ پوسٹر شیئر ہوا، وائرل ہوا، سرکولیٹ ہوا، تو جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں بھارت کے اندر، انہوں نے اس پر شور مچا دیا، واویلا کیا اور کہا کہ یہ آپ نے علامہ محمد اقبال کی تصویر اس پر کیوں شائع کی؟ اس پر تو مدن موہن مالویہ کی تصویر شائع ہونی چاہیے تھی جو کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانیوں میں سے تھے. تو یہ بنارس ہندو یونیورسٹی جو ہے، اس کے جو شعبہ اردو کے سربراہ تھے پروفیسر آفتاب احمد، ان کو پبلکلی معافی مانگنا پڑی. اس فیکلٹی کے ڈین کو ٹویٹ کر کے معافی مانگنا پڑی اور یونیورسٹی انتظامیہ کو اس تصویر کے شائع ہونے پر معافی مانگنا پڑی. اور باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ وہ پروب کرے، انویسٹیگیٹ کرے کہ علامہ محمد اقبال کی تصویر اس ویبینار کے پوسٹر پر کیسے شائع ہو گئی اور کیوں کر شائع ہوئی. اس پوسٹر پر جو ایک ایکسٹریمسٹ نظریاتی تنظیم ہے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، جسے RSS کہتے ہیں، اس کی جو طلبہ تنظیم ہے جس کا ٹائٹل اکھل بھارتیہ ودیار پرشید ہے، اس نے بہت زیادہ شور کیا، احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا. تو ان تنظیموں کا کہنا تھا کہ شعبہ اردو نے پوسٹر پر بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانی پنڈت مدن موہن مالویہ کی بجائے علامہ اقبال کی تصویر شائع کر دی ہے. اس پر ان کو معافی مانگنا چاہیے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے. تو نہ صرف ایک ریوائز پوسٹر جاری کیا گیا بلکہ علامہ اقبال کی تصویر بھی اس پوسٹر پر ختم کر دی گئی اور پھر اس کی جگہ پر مدن موہن مالویہ کی تصویر شائع کی گئی. تو یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے اور اس طرح کے کئی واقعات ہمیں بھارتیہ جنتا پارٹی جب سے برسر اقتدار آئی ہے بھارت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا، تو بھارت کے انتہا پسند اپنے اس رویے سے اس تھیوری کو درست ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کر کے ایک درست فیصلہ کیا تھا. اور بھارت کا جو ایک سیکولرزم کا پرچار ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہونے کا دعویٰ ہے، اس پر بھی بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو یہی آج کی اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ اس واقعے کو آپ تک پہنچایا جائے اور ایک امپیریکل ایویڈنس کے طور پر ہم اس کو کوٹ کریں گے کہ کس طرح وہاں کے انتہا پسند مسلمانوں کے ساتھ، اردو کے ساتھ، دو قومی نظریے کے ساتھ اور اس وقت کے جو مسلم سیاسی اکابرین تھے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. بہت شکریہ.